بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے آ چکا، حکومت کا موقف بھی آپ کے سامنے آ چکا، اور پھر آپ اس کو جوڑیں مردم شماری کے ساتھ جو کہ شروع ہو چکی ہے، اور یہ کم از کم 1 سے 1.5 ماہ مردم شماری جاری رہنی ہے، اور مردم شماری کے بغیر حکومت الیکشن کروانا نہیں چاہتی. گو کہ آج سیکرٹری داخلہ ملے ہیں چیف الیکشن کمشنر سے، اور ان سے ملاقات میں سیکیورٹی کی بات ہوئی ہے، رینجرز، ایف سی، فوج کے حوالے سے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کی جانب سے پہلے بھی انکار کر دیا گیا تھا کہ وہ دیگر جو قومی سلامتی اور امن و امان سے متعلق جو امور ہیں اس میں وہ مصروف ہے، اس وجہ سے وہ نہیں سیکیورٹی دے سکتے. اب بھی صورتحال جو ہے ایک نئی بحرانی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور ایک نیا آئینی بحران اس وجہ سے پیدا ہوگا کہ حکومت کسی طور پر بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود الیکشن جو ہے وہ نہیں کروانا چاہتی. آج وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہوا ہے. اس اجلاس میں بھی اس معاملے کے اوپر وزیر قانون اعظم وزیر تارڑ کی جانب سے ایک تفصیلی جو ہے وہ بریفنگ دی گئی ہے. اس بریفنگ میں واضح طور پر جو اس کے آئینی اور قانونی نکات ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں اس فیصلے کے حوالے سے. اور فیصلہ یہی پھر بعد میں ہوا کہ جب سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ اس سارے کیس میں سامنے آئے گا تو اس کی روشنی میں مزید مشاورت کے ساتھ فیصلے جو ہے وہ کیے جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ جتنا مرضی کوشش کر لی جائے، دیکھ لیا جائے معاملات کو، جو ایک تفریق اور تقسیم اس وقت مختلف اداروں میں ہو چکی ہے وہ ایک حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے، اور اس کا ذمہ دار عمران خان ہے، جس نے عدلیہ کو تقسیم کیا، جس نے فوج کو تقسیم کیا، جس نے جو ہے وہ اداروں کو تقسیم کر کے رکھ دیا، الیکشن کمیشن کو تقسیم کر کے رکھ دیا. پارلیمنٹ تو پہلے ہی جو ہے وہ، جس طرح میں نے بتا چکا ہوں کہ وہ پہلے ہی اپنی کمزوری کی وجہ سے ایک طرح کی وہ ہو چکی ہے، زمین بوس ہو چکی ہے. دوسری طرف جو ایک اور جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی کہ جو فرد شہزادی المعروف فرح کوکی ہیں ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا گیا ہے، اور اب انٹرپول سے رابطہ کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت، وفاقی وزارت داخلہ کے ذریعے. ان کے ایک تو عدالت سے ریڈ وارنٹ حاصل کیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کو پاکستان واپس لانے کے لیے کارروائی کی جائے گی. ایف آئی اے نے اس سلسلے میں وزارت داخلہ سے رجوع کیا ہے، اور یہ بھی شنید ہے، یہ بھی بتا دوں کہ جو ایف آئی اے ہے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انہوں نے جو لاہور میں فرح کوکی کا گھر ہے اس پہ اطلاعات ہیں کہ چھاپہ مارا ہے، ریڈ کیا ہے. وہاں سے کوئی مال مسروقہ تو برآمد نہیں ہوا، البتہ کچھ اہم دستاویزات جو ہیں وہ برآمد کر لی گئی ہیں. تو یہ کارروائیاں محکمہ اینٹی کرپشن کی، ایف آئی اے کی جو ہے وہ جاری ہیں، اور ان کارروائیوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ جن لوگوں نے لوٹ مار کی ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جائے، چاہے وہ ان کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی حکومت سے، خاص طور پر جو عمرانی حکومت میں ہوتا رہا اس کو چیزوں جو اس میں وہ چیزیں سامنے آ جائے. اور عثمان بزدار کے اوپر بھی آمدن سے زیادہ اثاثے بنانے والا جو کیس ہے وہ چل رہا ہے، ان کی بھی طلبی ہوئی ہے. تو یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. اور پھر پرویز لائی کا وہ جو وزیر تھے عثمان بزدار کے دور میں، پرویز لائی کے جناب خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی، جو پیسہ بانٹا گیا، جو مونس لائی نے بانٹا، جو پرویز لائی نے بانٹا، وہ تقریباً 15 سے 20 کروڑ روپے عبدالحی دستی جو سابق مشیر زراعت ان کے گھر سے برآمد ہو چکا ہے. تو یہ کوئی مال پانی نکلنا شروع ہوا ہے. یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں، چیزوں کی طرف جائیں، انتخابات کی طرف جائیں، کیونکہ ابھی ملک میں ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی ہیں. ڈالر آپ کے نزدیک آپ دیکھ لیں کہاں سے وہ اس وقت 290 295 کے قریب پہنچ گیا ہے، 300 کو ٹچ کرے گا. آئی ایم ایف کے مطالبات ماننے پر ہم مجبور ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں وہ پیسے نہیں دے رہا، قسط نہیں دے رہا. تو ملک تو آلریڈی ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہے. تو ایسے بھی اگر الیکشن ہو بھی جائیں تو کیا ملک میں استحکام آئے گا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ان چیزوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، ایک طرف نہیں رکھ سکتے. باتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن اصل میں جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد بہت مشکل ہوگا. اور وہ الیکشن جو 90 دن کے اندر کرانے کے حوالے سے وہ تو ظاہر ہے اپریل میں کو کروانے پڑیں گے. الیکشن کمیشن اپنے طور پہ کام کر رہا ہے، لیکن اگر وفاقی حکومت اس سلسلے میں کوئی تعاون نہیں کرتی، نیا کرائسس پیدا ہوگا.
کیونکہ اس کی جو آئینی اور قانونی تشریح کی جا رہی ہے اس نے بہت سارے جو ہے وہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں، اور اسی وجہ سے چیزیں جو ہے وہ ہمیں گڈ مڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ آپ کو باتیں بتانے کا مقصد یہ دونوں چیزیں جو تھیں کہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ آج کابینہ کے اجلاس میں جو کچھ ہوا وہ آپ کو بتا دیا، اس کے بعد فراغوگی کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیا، الیکشن کے حوالے سے، اور پھر ادارہ جاتی جو سوچ ہے اس کے حوالے سے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نیوٹرلز تھے وہ ابھی تک نیوٹرلز ہیں، انہوں نے سارے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی مداخلت جو ہے وہ نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں یہ سیاستدانوں کے مسائل ہیں، سیاستدان مل بیٹھ کر خود ہی مسائل کو حل کریں، ہمیں ان چیزوں سے جو ہے وہ دور رکھا جائے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔